اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اینڈ شیئر، سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سلطنت عثمانیہ کی اگلی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ یمن عثمانی فرما روائی کے پورے عرصہ 1635 تا 1538 میں عثمانیوں اور زیدیہ اماموں کے درمیان جنگ کا اکھاڑا بنا رہا۔ عثمانیوں کو یمن پر حقیقی قبضہ حاصل نہ ہو سکا کیونکہ یہاں تحریک کا ہمیشہ ان کو سامنا رہا۔ دولت عثمانیہ کے غلبہ کے عرصہ 1538 تا 1635 میں عثمانی اور رائمہ زیدیہ مسلسل ایک دوسرے سے برسر پیکار رہے اور عثمانی اس پر مکمل کنٹرول حاصل نہ کر سکے، جس کا سبب بعض قبائل کی سرکشی تھی۔ یمن میں اپنی موجودگی سے عثمانیوں نے فائدہ اٹھایا اور پرتگالی دباؤ سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے خلیج میں بحری مہمات کا اہتمام کیا۔ عثمانیوں اور پرتگالیوں کے درمیان معرکہ آرائی۔ پرتگالی سلطنت 1514 عیسوی کو مغرب اقصی پر حملہ آور ہوئی۔ اس کی فوجوں کی قیادت امیر ہنری ملاح کر رہا تھا اور اس نے سبتا کی مغربی بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ یہ مسلسل مخالفانہ کارروائیوں کے سلسلہ کی ابتدا تھی۔ اس کے بعد شمالی افریقہ پر پرتگالیوں نے مسلسل حملے شروع کر دیے حتیٰ کہ وہ اصل اور آرائش پر قابض ہو گئے۔ پھر 1471 عیسوی میں طبخہ پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد وہ نہایت ہی اہم مراکز جیسے اسفی، اغادیر، زمورہ اور ماسا کی بندرگاہوں پر حملے کرنے لگے۔ پرتگال والوں کی بحرہ رخ کرنا اور ان کا اپنی کوششوں کو مسلمانوں پر مرکوز کرنا یہ ایک ایسا عمل تھا جس سے مسیحیوں کے نزدیک اولین حیثیت حاصل تھی، اور اس کی وجہ وہ شدت پسندانہ صلیبی جذبات تھے جو مسلمانوں کے بارے ان کے دلوں میں پائے جاتے تھے، کیونکہ پرتگالیوں کا خیال تھا کہ وہ مسیحیت کے مددگار اور مسلمانوں کے خلاف ان کے نگہبان ہیں۔ یہ لوگ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنا بہت بڑی ضرورت خیال کرتے تھے۔ ان کے نزدیک اسلام ہی وہ سخت ترین دشمن تھا جس کے ساتھ ہر جگہ جنگ ضروری تھی۔ امیر ہنری سخت متعصب نصرانی تھا، اسے مسلمانوں سے شدید نفرت تھی۔ اس نے پوپ نکولا خامس سے ہندوستان تک تمام علاقوں کو فتح کرنے کی اجازت لے رکھی تھی۔ پوپ نے ایک موقع پر ہنری کے بارے کہا تھا، ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ ہنری امیر پرتگال ہمارا بیٹا اپنے عظیم باپ شاہ یوحنا کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ مسیح کے سپاہیوں میں سے ایک بہادر سپاہی کی حیثیت سے اس کو وہ غیرت و حمیت الہام ہوئی ہے جس کی بدولت اس نے خدا پاپ کے نام کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا ہے، ان دور دراز علاقوں تک جو ہمارے علم سے بھی باہر ہیں، اور اس طرح کیتھولک کی گود میں رہنے والے اللہ کے دشمن اور مسیح کے دشمن جیسے عرب اور دوسرے کافران تک ان نام کو پہنچایا ہے۔ بوکرک میں اپنی تقریر میں جو اس نے اپنے لشکر کے سامنے اس وقت کی جب لشکر ملکہ پہنچا، کہا عربوں کو خوشبو اور مسالہ جات کی تجارت سے دور کر دینا ایسا زبردست ہتھیار ہے جس سے پرتگالی اسلام کی قوت کو کمزور کر سکتے ہیں۔ اسی تقریر کے دوران اس نے یہ بھی کہا، یہ ایک بہت بڑی خدمت ہے جو ہم ان علاقوں سے عربوں کو دور کر کے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مددگاروں کے شعلہ کو بسم کر کے خدا کے حضور میں پیش کر رہے ہیں، اس طرح کہ اس کے بعد یہاں کوئی شعلہ بلند نہیں ہوگا، کیونکہ مجھے یقین ہے ہم ملکہ کی تجارت ان کے یعنی مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لیں گے، اور قاہرہ اور مکہ ہر دو شہروں پر اس کا بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ ہلگیریا سے مسالہ جات کی تمام تجارت اس وقت تک رکی رہے گی جب تک یہاں کے تاجر پرتگال آ کر اس کو نہیں خریدیں گے۔ بوکرک اپنی ڈائری میں لکھتا ہے، ہمارا ہدف مسلمانوں کے مقدس مقامات تک پہنچنا اور مسجد نبوی میں داخل ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدفون ہڈیوں کو نکالنا ہے تاہم سودا کر کے ان ہڈیوں کے بدلے القدس کو واپس لے سکیں۔ پرتگال کے فرما روا نویل اول نے پرتگالی حملوں کے اہداف کا اعلان کرتے ہوئے کہا، ہند کی طرف بحری راستے کے انکشاف کی غرض و غایت نصرانیت کی ترویج اور مشرق کی دولت کا حصول ہے۔ اسی طرح ایک تحقیق کرنے والے
مصنف کے سامنے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ پرتگالی دریافتوں کا دینی محرک ہی وہ اہم ترین عامل تھا جس نے انہیں سمندروں کا کھوج لگانے اور عالم اسلام کی طرف متوجہ ہونے پر ابھارا۔ لہٰذا حلف برداری ہوئی، احکام صادر ہوئے اور صلیب اور توپوں کو حملوں کا شکار بنایا گیا۔ اس شعار کا مقصد تھا مسلمانوں پر لازم ہے کہ مسیحیتوں کو قبول کریں ورنہ ان پر توپوں سے حملہ کیا جائے گا۔ اقتصادی محرک کو ثانوی حیثیت حاصل تھی۔ یہ محرک پرتگالی جغرافیائی دریافتوں کو آگے بڑھانے میں ایک مؤثر عامل کی حیثیت رکھتا تھا۔ 904 ہجری 1495 عیسوی کو واسکو ڈی گاما کی وساطت سے نئے راستے کے انکشاف نے اس مہم کو آسان بنا دیا کہ مشرق اقصیٰ کی مصنوعات یورپی بازاروں تک پہنچیں اور تاجروں کو مصر کے راستے سے گزرنے کی ضرورت نہ پڑی۔ لہٰذا عربی اور اسلامی سمندری راستوں سے تجارتی خط کی تبدیلی نے دینی اہداف کے پورے ہونے میں مدد دی، کیونکہ اسلامی طاقت کو کمزور کرنے میں اقتصادی دائرہ کار کا اثر بہت فعال تھا اور ایک عرصہ سے مسلمانوں کی بہتر اقتصادی حکمت عملی نے یورپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ پرتگالیوں کے نئے تجارتی راستوں کے انکشاف کی وجہ سے دولت مملوکی کی معیشت پر بہت برے اثرات مرتب ہوئے تھے اور وہ اس تبدیلی سے خاصے متاثر ہوئے تھے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ پرتگالیوں نے اپنی ان حملوں میں یہودیوں سے مدد حاصل کی جن سے جاسوسی کی خدمات لی جاتی تھی۔ چونکہ یہ لوگ عربی زبان جانتے تھے اس لیے عربی علاقوں میں وہ بآسانی چل پھر کر پرتگالیوں کے لیے جاسوسی کر سکتے تھے۔ بطور مسلمان ہم یہ واقعہ بیان کر سکتے ہیں کہ پرتگال کے فرما رواں یوحنا ثانی نے اپنے خادم خاص کو مصر، ہند اور حبشہ کے علاقوں میں بھیجا۔ اس کے ساتھ ایک یہودی بھی تھا۔ ان دونوں نے بادشاہ کی خدمت میں جو رپورٹ پیش کی اس میں بحرہ ہند سے متعلق بعض عربی نقشے بھی تھے۔ ابن ایاس بتاتے ہیں کہ امیر مکہ شریف برکات کے زمانے میں 3 آدمی خفیہ طریقے سے مکہ شریف میں گھس آئے۔ یہ لوگ مسجد حرم کے ارد گرد گھوم رہے تھے اور عثمانی لباس میں تھے، نیز عربی اور ترکی بولتے تھے۔ انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ جب تفتیش ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ مسیحی ہیں کیونکہ یہ غیر مختون پائے گئے ہیں۔ مزید پوچھ گچھ کے بعد معلوم ہوا کہ یہ تینوں جاسوس ہیں جنہیں صلیبی پرتگالی لشکر کے مکہ میں داخلے کے وقت رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اس کے بعد ان تینوں کو سلطان کانسو غوری کے پاس مصر بھیج دیا گیا۔ پرتگالی اہداف کو پورا کرنے کے لیے مسیحی دانشوروں اور سیاست دانوں نے حضمز اور باب المندب کی تنگاہوں پر کنٹرول ضروری خیال کیا تاکہ اسلام کے یہ دشمن عالم اسلامی کی پشت پر ایک کارگر حملہ کر سکیں، عربی اور اسلامی علاقوں میں اقتصادیات کی شاہ رگ کاٹ سکیں اور نتیجتاً جہاں جہاں پہنچے وہاں مسیحیت کی تشہیر کر کے اسے اسلام پر غالب کر دیں۔ پرتگالی اپنی سکیم میں کامیاب رہے۔ افریقی ساحل، خلیج عربی اور بحر عرب کی تجارتی شاہراہ پر ان کا مکمل کنٹرول ہو گیا اور اس طرح مشرقی مصنوعات کی اس راستے سے یورپ کی سپلائی بند ہوگی۔ چونکہ ان کا کوئی بحری مد مقابل اس علاقہ میں نہیں تھا اس لیے یہ اپنے مقاصد میں کامیاب رہے اور بڑی آسانی سے تمام اہم مراکز پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد پرتگالیوں نے سختی سے کام لیا اور اس سلسلے میں کوئی رعایت نہ کی۔ بہت سے علاقے جن تک یہ لوگ پہنچنے اور جن پر ان کا قبضہ ہوا وہاں انہوں نے خوب خون خرابہ کیا، فتنہ و فساد برپا کیا، لوگوں کی عزتوں کو پامال کیا، مسجدوں کو منہدم کیا، گھروں کو پیوند خاک کیا اور لوگوں کو حج بیت اللہ سے روک دیا۔ رہی یہ بات کہ ان ظالمانہ جنگوں میں مسلمانوں کا موقف کیا رہا تو اس دور میں ممالک نے جو کردار ادا کیا وہ کوئی قابل رشک نہیں ہے، کیونکہ انہیں اقتصادی اور سیاسی کمزوری کا سامنا تھا۔ سلاطین داخلی مسائل میں الجھے ہوئے تھے، نیز انہیں عثمانی مقابلے کا سامنا تھا۔ اس کے علاوہ بحیرہ بیض متوسط کے مشرق میں وہ اسپرٹ گھوڑ سواروں کا قلعہ کما کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے افریقی ساحل، خلیج اور یمن کے رہنے والے لوگوں نے خود پرتگالیوں کے مقابلہ کیا اور مشرقی افریقہ، مسقط، بحرین، کریات اور عدن میں ہر مقام پر پرتگالی فوجوں پر حملے کیے، لیکن طاقت کے عدم توازن کی بدولت یہ تمام حملے بے سود ثابت ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد داخلی مشکلات کے باوجود ممالک نے اپنی ذمہ داری کو محسوس کیا
ارحت المقدور پرتگالیوں کو مقدس مقامات تک رسائی حاصل کرنے سے روکنے کی پوری کوشش کی۔ سلطان کانسو غوری نے 13 جہازوں اور 1,500 سپاہیوں پر مشتمل ایک بحری بیڑا پرتگالیوں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا، جس کی قیادت حسین کر دی۔ یہ بیڑا جزیرہ دیو پھر شول پہنچا اور پرتگالی بحری بیڑے کو للکارا، جس کی قیادت الونفرڈی المبدہ کر رہا تھا۔ یہ واقعہ 914 عیسوی 1508 کو پیش آیا۔ اس حملے میں پرتگالیوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ پھر انہوں نے اپنی فوجوں کو نئے سرے سے مرتب کیا اور دوبارہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے 915 ہجری 1509 عیسوی کو اسلامی بحریہ کو مارکا دیو میں شکست ہوئی۔ یہ واقعہ تاریخ میں بہت مشہور ہے۔ رہی بات دولت عثمانیہ کی، تو شروع میں یہ میدان قتال سے دور تھے۔ ان کے اوپر پرتگالیوں کے درمیان مملوکی سلطنت اور صفوی سلطنت حائل تھی، لیکن پھر بھی سلطان مصر غوری کی دعوت پر سلطان بایزید ثانی نے لبیک کہا اور پرتگالیوں کے خلاف مملوکی دولت کو مدد بہم پہنچانے کی غرض سے 916 ہجری 1511 عیسوی کو کئی جہاز بھیجے۔ ان جہازوں پر آتش گیر مادہ، تیر، 40 قنطار، تقریباً 44 کلو گرام بارود، اس کے علاوہ دوسرے عسکری لوازمات اور ساز و سامان لدا ہوا تھا، لیکن یہ مدد مملوکیوں تک نہ پہنچ پائی، کیونکہ مقدس یوحنا کے گھڑ سواروں، یہ ایک لقب ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ دستہ گھڑ سواروں پر مشتمل ہو، کہ لٹیروں نے اس کمک پر حملہ کر دیا۔ جب عثمانیوں نے مصر اور شام کو اپنی سلطنت میں ضم کر دیا اور عرب علاقے عثمانی حکومت کے زیر نگی ہوئے، تو دولت عثمانیہ نے بے مثال شجاعت سے پرتگالیوں کا سامنا کیا اور بحر احمر کی بعض اسلامی بندرگاہیں واپس لینے میں کامیابی حاصل کی، جیسے مسو اور ضلع۔ اسی طرح امیر علی بیگ کی قیادت میں ایک بحری لشکر افریقی ساحل کی طرف بھی روانہ کیا، جس کے نتیجے میں مقدشو اور مجلسہ آزاد ہوئے اور پرتگالی لشکروں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ سلطان سلیمان قانونی کے عہد حکومت 927 ہجری تا 974 ہجری بمطابق 1520 عیسوی تا 1566 عیسوی میں دولت عثمانیہ پر پرتگالیوں کو بحر احمر سے دور کرنے اور خلیج عربی میں ان کے مراکز جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے حملہ کرنے میں کامیاب رہی۔ سلطان سلیمان سمجھ چکے تھے کہ مقدسہ کا دفاع دولت عثمانیہ کی ذمہ داری ہے، سو انہوں نے کالی کوٹ اور کامیائی کے حاکموں سے معاہدہ کر لیا۔ یہ دونوں ہندوستانی حاکم تھے جو پرتگالی حملوں سے متاثر ہوئے تھے۔ اس معاہدہ کی روح سے دونوں نے پرتگالیوں کے خلاف مشترکہ کارروائی کرنا چاہی۔ اس معاہدہ کے بعد انہوں نے والی مصر کے خادم سلیمان پاشا کو ایک منصوبہ دیا اور حکم دیا کہ وہ فوراً اس پر عمل پیرا ہو کر اس منصوبہ کی عبارت حسب ذیل ہے: اے مصر میں بیگوں کے بیگ ایک اعزاز ہے، سلیمان پاشا تم فوراً ہمارے ان احکامات پر عمل کرو، اپنا سامان اور ضروریات کی چیزیں تیار کر لو اور راہ خدا میں جہاد کے لیے سویس میں مکمل تیاری کر لو، حتیٰ کہ جب آپ کا بحری بیڑا تیار ہو جائے، ضروری ساز و سامان، کھانے پینے کی اشیاء اور گولہ بارود اور ضروری ہتھیار سب کچھ تیار ہو جائیں اور کافی تعداد میں لشکر بھی جمع ہو جائے، تو تجھ پر لازم ہو گیا کہ تم ہندوستان کی طرف روانہ ہو جاؤ اور اس پر قبضہ کر لو اور مفتوحہ علاقوں کو اپنی حفاظت میں رکھو۔ دوران سفر جب تم ان راستوں تک پہنچو جو مکہ مکرمہ کو جاتے ہیں، تو کچھ پرتگالیوں نے کیا ہے، اس سے بچو اور ان کے جھنڈے کو سمندر سے ہٹا دو۔ سلیمان الخادم عثمانی سلطان کے حکم پر عمل کرتے ہوئے روانہ ہوا، 7 دنوں میں جدہ پہنچا، پھر کمر ان کی طرف روانہ ہوا، یہاں سے عدن کی راہ لی اور اس پر قبضہ کیا۔ عدن پر اس نے ایک افسر کو متعین کیا اور اسے 600 سپاہی دے کر ہند کی طرف سفر جاری رکھا۔ جب یہ اسلامی بیڑا دیو پہنچا تو اس بندرگاہ پر قبضہ کرنے میں ناکام رہا۔ 400 جنگجو کھونے کے بعد پسپائی اختیار کی اور واپس چل دیا۔
اس نے ایک دفعہ پھر اگلے قلعوں پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ ایک قلعہ نے اطاعت قبول کر لی اور مہم میں 80 پرتگال گرفتار ہوئے۔ اگر پرتگالی لشکر کو کمک نہ پہنچتی تو تمام قلعے فتح ہو جاتے، ہند سے پرتگالیوں کا صفایا ہو جاتا اور دیو نامی قلعہ بھی عثمانیوں کی اطاعت گزاری کو پوری طرح قبول کر لیتا۔ اس طرح عثمانیوں نے پرتگالیوں کا راستہ روکا، اسلامی ممالک سے انہیں دور رہنے پر مجبور کیا اور ان کی سرگرمیوں کو محدود کر دیا، اور اس طرح دولت عثمانیہ بحر احمر میں امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانے اور مقامات مقدسہ کو پرتگالی توسیع پسندی سے بچانے میں کامیاب ہوئی، جن کا ہدف اسلامی علاقوں پر قبضہ کر کے اپنے استعماری اور دوسرے مذموم مقاصد کو پورا کرنا اور مختلف طریقوں سے اسلام اور مسلمانوں پر نظر انداز ہونا تھا۔ عالم اسلامی کو پرتگالی خطرہ سے نکالنا دولت عثمانیہ کا وہ عظیم کارنامہ ہے جس پر ان کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ مملوکی سلطنت روح بزوال تھی، اس میں اتنا دمخم نہیں تھا کہ پرتگالی حملوں کو روکتی، سو دولت عثمانیہ نے مسلمانوں کے حقوق اور ان کے املاک کو بچانے کی ذمہ داری قبول کی اور کافی حد تک کفار کے حملوں کو روکنے اور مقدس مقامات سے انہیں دور رکھنے کی کامیابی حاصل کر لی۔ رہی دولت صفویہ تو یہ وہ ان علاقوں کے باسیوں کی مدد کرنے سے دستبردار ہو گئی جہاں پرتگالی حملوں کی رسائی ہوئی۔ اس نے خلیج عربی کے شہروں کو اکیلا چھوڑ دیا تاکہ وہ خود ہی حالات کا مقابلہ کر سکیں۔ مزید برآں دولت صفویہ مخالفین کی کشتیوں میں سوار ہو چکی تھی اور اپنی ذاتی خواہشات کی تکمیل میں دشمن کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ صفوی مملوکیوں اور عثمانیوں سے مذہبی دشمنی اور اختلاف رکھے تھے، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ پرتگالی قائد بوکیرک اس دشمنی اور اختلاف سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور 915 ہجری بمطابق 1509 عیسوی کو اپنا ایک نمائندہ رومی جو میر نامی صفویوں کے پاس بھیجتا ہے اور اسے شاہ اسماعیل صفوی کے نام ایک خط دیتا ہے جس میں وہ ذکر کرتا ہے، آپ کے ملک میں آپ کی طرف سے مسیحیوں کو جو احترام حاصل ہے میں اس کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔ میں آپ کو بحری بیڑا، سپا اور اسلحہ دیتا ہوں تاکہ آپ اسے ہندوستان میں ترکی قلعوں کے خلاف استعمال کر سکیں۔ اگر آپ عرب علاقوں یا مکہ پر حملہ کرنا چاہیں گے تو مجھے بحر احمر میں اپنے قریب پائیں گے، جدہ کے سامنے یا عدن میں یا بحرین میں یا قطیف میں یا بصرہ میں مجھے شاہ اسماعیل صفوی فارسی ساحل کے ساتھ ساتھ اپنے ہم رکاب پائے گا اور میں اس کے لیے وہ سب کچھ کروں گا جو وہ چاہے گا۔ یہ پیشکش یا یہ موقف اتفاق سے عین اس وقت پیش ہوا جب عثمانی فوجیں صفویوں کے ساتھ نبرد آزما ہونے کے لیے ایرانی سرحدوں کا رخ کر چکی تھی، جیسا کہ بعد میں 920 ہجری 1514 عیسوی کو جالدیران کا معرکہ پیش آیا جس میں فارسیوں کو عثمانی لشکر کے مقابلے میں شکست فاش ہوئی، اور اس شکست نے فارسیوں کو عثمانیوں کے خلاف پرتگالیوں کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ آمادہ کر دیا۔ پرتگالیوں کے لیے یہ سنہری موقع تھا، وہ جانتے تھے کہ دولت عثمانیہ کی طرف سے انہیں کتنا بڑا خطرہ درپیش ہے اور وہ اس وقت کس حد تک پریشان ہیں۔ انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 921 ہجری 1519 عیسوی کو حضمس پر قبضہ کر لیا اور اس کے فوراً بعد رابطہ کر کے ایک معاہدہ کی پیشکش کر دی جس کی شاہ کو حضمس پر پرتگال کے قبضہ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ حالت جنگ میں پرتگال اور ایران کی متحدہ فوجیں اپنے مشترک دشمن دولت عثمانیہ کا مقابلہ کریں گی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ صفویوں کے ساتھ معاہدہ کرتے ہوئے پرتگالیوں کے پیش نظر یہ بات تھی کہ دونوں اسلامی ملک یا ملکوں کے درمیان کہیں اتفاق پیدا نہ ہو جائے۔ وہ جانتے تھے کہ اگر ایسا ہو گیا تو پرتگالی اپنے مقاصد میں کسی بھی صورت کامیاب ہو سکیں گے اور وہ تمام علاقے خلیج، بحر احمر، عدن وغیرہ جن پر پرتگالیوں کا جھنڈا لہرا رہا ہے مسلمانوں کے قبضے میں چلی جائیں گی۔ دوسری طرف صفویوں اور پرتگالیوں کا گٹھ جوڑ اور مملوکیوں کی سیاسی اور اقتصادی تباہلی نے
دولت عثمانیہ کو مجبور کر دیا کہ وہ ان تمام اسلامی اصولوں کے دفاع کی ذمہ داری پوری کرے جن تک پہنچنے اور ان پر قبضہ کرنے کی پرتگالی کوشش کر رہے ہیں۔ عثمانی اور پرتگالی چپکلش کے نتائج: عثمانیوں نے مقدس مقامات اور ان تک جانے والے راستوں کو محفوظ بنا دیا۔ 16ویں صدی عیسوی کے عرصہ میں بری حدود کا پرتگالی حملوں سے محفوظ ہو جانا، ان تجارتی راستوں کا بدستور کھلا رہنا جو ہندوستان اور انڈونیشیا کو خلیج عربی اور بحر احمر کے ذریعے شرق قریب سے ملاتے تھے۔